بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر وافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10 کلاس کی نئی کتاب ترجمہ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 24 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الکہف کی دو چیزیں کریں گے، ایک تو تعارف کریں گے اور دوسرا بنیادی مضامین کریں گے، اور یہ بہت ہی زبردست انداز میں نے پیش کرنا ہے، اور کتاب میں تو بڑا مشکل ہے، لمبا چوڑا لانگ ہے اور اہم بھی ہے، معلومات کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے اور بورڈ میں آنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کا بھی ہے اور سورۃ الکہف کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح آپ نے نوٹ کرنا ہے، پورا توجہ سے سننا ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر کسی نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9 کلاس 10 کلاس فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ترجمہ القرآن مجید، اسلامیت لازمی، مطالعہ پاکستان اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ چاروں کلاسز کے ترجمہ القرآن مجید کے نوٹس مکمل تیار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ چلیں جی، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کا تعارف، اس میں آپ نے 5 چیزیں لکھنی ہے، پیراگراف کی شکل میں لکھنی ہے۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے، یہ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق 98 نمبر کی سورت ہے اور یہ پارہ نمبر 15 میں ہے۔ اس میں 110 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں۔ نام کی وجہ، اس میں آپ یہ لکھیں گے الکہف کا معنی ہے غار۔ اس سورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الکہف رکھ دیا گیا، کیونکہ اصحاب کہف غار میں چھپے تھے اور وہاں پر بڑے عرصے تک سوئے رہے، تو اس لیے ان کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں نزول سورت۔ اس میں آپ نے یہ بات لکھنی ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی، یعنی کہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب علانیہ دعوت دین کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابتدائی زمانے میں مظلوم مسلمانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر حوصلہ دیا گیا، تسلی دی گئی ہے کہ دین اسلام میں ہر دور میں اسلام کی دعوت دینے والوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ دین حق کی جو بھی دعوت دیتا ہے، چاہے وہ نبیوں میں ہو یا نیک لوگ ہوں، تو ان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ سورۃ الکہف کی فضیلت، تو فضیلت میں 2 حدیث مبارکہ آپ لکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ ایک جملہ یہ لکھ لیں، سورۃ الکہف کے فضائل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے دجال کے فتنے سے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں سورۃ الکہف کے بنیادی مضامین، پھر آپ ایک جملہ لکھیں سورۃ الکہف کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہیں، پھر آپ سب ہیڈنگ بنائیں گے۔ سب ہیڈنگ یہ بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان مشرکین کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں اصحاب کہف کا واقعہ۔ اس میں آپ مختصر انداز میں یہ بات لکھیں گے کہ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا کہ یہ لوگ صاحب ایمان تھے، بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی، اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا انکار کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ بنائیں واقع اصحاب کہف کا مقصد۔
ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ لکھیں گے اصحاب کہف کے واقعے کا مقصد حق کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کے حوالے سے مسلمانوں کو تسلی دینا۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں اصحاب کہف کے ذریعے نصیحت۔ دیکھیں کتنا آسان انداز میں نے پیش کیا ہے، آسان الفاظ ہیں، زیادہ بھی مشکل نہیں ہے اور مختصر ہی ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے۔ ہیڈنگ بنائیں گے اچھے نمبر آئیں گے آپ کے۔ اصحاب کہف کے ذریعے یہ نصیحت، یہ آپ ہیڈنگ بنائیں۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں دنیا کی بے ثباتی و عارضی۔ ٹھیک ہے، بے ثباتی کا مطلب ختم ہونا، فنا ہونا۔ سورۃ الکہف میں دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، سب ہیڈنگ بنائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے، تو اس کو مختصر انداز میں نے لکھا ہے، واقعہ تو نہیں لکھا، بس اہم باتیں لکھی ہیں۔ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، کچھ وقت ساتھ گزارا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کون سے امور تھے وہ آگے آ رہے ہیں۔ آگے ہیڈنگ بنائے حضرت خضر علیہ السلام کے حکمت بڑے امور۔ ٹھیک ہے، اس کے 3 پوائنٹ بنانے ہیں، تینوں کو الگ الگ نمبر دے دیں یا بلٹس لگا دیں۔ اس سے پہلے آپ ایک جملہ لکھ لیں، سورۃ الکہف میں حضرت خضر علیہ السلام کے حکمت بڑے جن 3 امور کا ذکر کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 کشتی میں سوراخ کرنا، نمبر 2 بچے کو قتل کرنا، نمبر 3 دیوار کی مرمت کر دینا۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں ذوالقرنین کا تذکرہ۔ ٹھیک ہے، ذوالقرنین کا معنی ہے 2 کناروں والا۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے، اللہ اور آخرت پر یقین ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین نے یجوج مجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر لیا۔ سورۃ کہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں یجوج مجوج۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ لکھیں گے یجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں خسارہ اٹھانے والے۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے سورۃ الکہف کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا وہ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور آخرت کا منکر ہو گیا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں جنت الفردوس کی نعمتیں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ لکھیں گے سورۃ الکہف میں بتایا گیا ہے کہ جنت الفردوس کی نعمتوں کے حقدار وہ ہوں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ امید کرتا ہوں یہ لوگ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یقیناً آپ کو آسان لگا ہوگا۔ اس کو آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے، کلاس فیلو سے، دوستوں سے شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ قریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔